دو باتیں جو ہم الحمدللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں، اور یہ سیاسی تبصرے بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس تناظر میں کہ بہرحال اس ملک سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اس کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے۔ ملک محفوظ ہوگا تو ہم اسلام کی بات بھی کر سکیں گے، اور بہت سے مسلم ممالک میں تو یہ باتیں ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے ہم تبصرے کرتے ہیں اور اصولی تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں ابھی جمہوریت سمٹ منعقد کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی۔ امریکہ بدماش وہ جمہوریت کے عنوان سے سمٹ منعقد کر رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ خیر کی بات کہیں سے آئے گی ہمیں تائید کرنی چاہیے، شر کی بات کہیں سے آئے ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ ہم تنظیم اسلامی والے اس معنی میں سیاسی جماعت نہیں کہ ہم الیکشنز کا حصہ بنتے ہوں، انتخابی سیاست کا، مگر ملک میں جو بھی معاملات چلیں گے اس پر نگاہ بھی رکھنی چاہیے اور اس پر دردمندی کے ساتھ تبصرہ بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے اس جمہوریت سمٹ میں نہیں جا رہی تو بہت اچھی بات ہے۔ امریکہ کا مسئلہ ہے کہ افغانستان میں شکست کے بعد اس کی ساکھ تو پوری دنیا میں مجروح ہوئی ہے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو بحال کرے۔ بہرحال جمہوریت کے سمٹ کے نام پر دعوت دی کس کو ہے؟ بھارت بھی شامل ہے وہاں پر، اسرائیل بھی، اور بھارت اور اسرائیل جو ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر بادشاہت کو امریکہ نے گوارا کیا اپنے مفادات کی وجہ سے، پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت کے مقابلے میں آمریت کو گوارا کیا امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، منافقت ہے ان لوگوں کی۔ بہرحال ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ کے دباؤ سے ہم نکلیں، اور ہماری خارجہ پالیسی اس بنیاد پر ہو کہ ہمارے فیصلے ہم خود مختار ہو کر خود کریں۔ ابھی تو ہم غلام ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمارے بجلی کے بل آزاد نہیں، ہمارے گیس کے بل آزاد نہیں، ہمارا پیٹرول ڈیزل آزاد نہیں ہے، ہماری پالیسیز آزاد نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہمت پکڑیں اور آزادانہ طور پر خود مختاری کی حیثیت کے ساتھ ہم اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کریں۔ چھٹی بات وہ ہے کہ اس وقت جو بھی سیاسی گرمی بہت زیادہ ہے، اور یہ گرمی پچھلے سال ماہ رمضان میں شروع ہوئی اور پھر رمضان شریف آ گیا ہے۔ پچھلے سال سے ہم تبصرے کرتے ہوئے آئے، اخلاقیات کا میدان ہمارے سامنے رہے، اخلاقیات سے ہاتھ نہ دھوئیں اور سیاسی معاملات میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ دشمنیاں نکالنا شروع کر دیں اور ملک اسٹیک پر آ جائے۔ سردست ہمارا ایک تبصرہ یہ ہے کہ بہرحال اس وقت آئین اور قانون سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جو بھی اس وقت مسئلہ ہے ملک میں، اگر انتخابات کا اعلان ہو جائے، یعنی کہ جو آئینی تقاضا ہے جس کے مطابق عدالتی کارروائی بھی اب چل رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا، حکمراں اتحاد بھی شاید وہ بنیادی جو حق رائے دہی ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف جانا گوارا نہیں کر رہے، اور ریاستی اداروں اور محکموں کو الیکشن کے حوالے سے آئین بھی پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت فضا بہت زیادہ شدید گرمی میں آ چکی ہے، اور ایک طرف حکمراں اتحاد ہے اور جو شاید محسوس نہیں چاہ رہا کہ الیکشن کا انعقاد ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی تقاضا ہے وہ پورا کرے، عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام رائے دہی دے، اور جس نے پھر آنا ہے وہ آئے آگے چل کر۔ بھارت اس اعتبار سے ہم بار بار توجہ دلاتے رہے ہیں دونوں فریقین کو کہ افہام و تفہیم کی طرف آئیں، آئین اور قانون سے کھلواڑ کا معاملہ نہ ہو، ورنہ پرتشدد معاملات کی طرف اگر ملک گیا تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ یہ ہماری رائے ہے کہ آئین کی پاسداری، قانون کی عملداری اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی جو کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور چادر چار دیواری کا بھی احساس نہیں کیا جا رہا۔ مسنگ پرسنز کے بارے میں بلوچستان ہو، ہمارے قبائلی علاقے ظلم ہوا ہے، اور اب اگر پھر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، تو یہ بھی ایک ظلم کی بات ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری ملک کی سالمیت کو بہت زیادہ شدید خطرات لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات، وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن درد دل ہے کہ اس وقت جو معاشی جبر ہم پر مسلط ہے، معاشی مسائل ہم سب کو پتہ ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے
کہ جو بیچارہ کچھ اور سوچنے لگ گیا ہے. کچھ لوگ تو لوٹ مار پر آ گئے, ہماری گاڑیاں, ہمارے ہی اسمارٹ فون وغیرہ چھننا شروع ہو گئے پھر سے, بلکہ زیادہ ہو گیا معاملہ. یہ لوٹ مار, یہ سارے کے سارا معاملہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا بھی ہے. قرآن بھی کہتا ہے قرآن کو فراموش کرو گے معیشت تنگ ہوگی. قرآن بھی کہتا ہے کہ سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہمارا کیا دھرا ہے. اسی طریقے پر کرپشن کا معاملہ, اشرافیہ کو تو سارے مزے مل رہے ہیں اور آپ اور میں عوام بیچارے پس رہے ہیں. اس ملک میں اربوں خربوں کے مالک ہیں مگر ان سے کوئی وصولی کا انتظام نہیں ہے, لیکن عوام ہے جس کو اور پیسا جا رہا ہے. اب یہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا سلسلہ بھی اگر بڑھا تو بہت بڑا انتشار ملک میں آ سکتا ہے, اور اس میں لوگوں کی جانوں کے جانا اور خانہ جنگی کے معاملات. اس حوالے سے رجوع اللہ بھی, اس حوالے سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش بھی, اس حوالے سے سود کے خاتمے کی طرف پیش قدمی بھی, اس حوالے سے معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی, اور اس حوالے سے اشرافیہ جو با اثر طبقات ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اکانومی کے اندر, ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اللہ ہمیں انہیں ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.